کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں؟ 1400 سال ہو گئے ابھی تمہیں پتہ نہیں لگا؟ نہیں، تم جو کلمہ پڑھتے ہو کس کا پڑھتے ہو؟ کلمہ جو پڑھ رہے ہو تو کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ نور والے نبی کا، بشر والے نبی کا؟ یاد رکھو کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب بشر ہیں، انسان ہیں اور مرد ہیں۔ اللہ نے نہ تو جنوں میں نبی بھیجا ہے نہ فرشتوں میں نبی بھیجا، اور یہ نص قطعی ہے قرآن میں۔ اور اصول ہوتا ہے کہ جو مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہو اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من رسول الا رجالا، میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے رسول بھیجے سب مرد تھے، انسان تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی آپ اعلان کر دیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اب اس کو امام ابن ابی عمر العدنی، اسی طرح ائمہ حدیث کے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ان کے زمانے کے امام حدیث ہیں، اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس وہ راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی عبداللہ ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت روحہ نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام تخلیق آدم سے بھی 1000 سال پہلے ایک روح اور نور کی شکل میں تھے، اور وہ نور یسبح ذالک النور، وہ نور اللہ کے حضور تسبیح کرتا تھا۔ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، اور جب ملائکہ پیدا ہوئے تو وہ اس نور کی تسبیح سن کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لیے 2 نور بنائے ہیں، وَاتَّبِعُوا النُّورَ قرآن، قد جاءکم من اللہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرمی ہندی کیلنڈر، اور عرب کیلنڈر تھا نہیں، تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، وہ سال، اس کے حملے کے 6 ماہ بعد۔ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں، اور 4:20 میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے 22 اپریل کی صبح صادق مکہ میں دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں اپنی بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں۔ یہ عین صبح صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے۔ اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا۔
اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے، اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا، وہ لیدہ آپ پیدا ہوئے مقطوع السرہ مختتناً، آپ پیدا ہوئے مختوناً، آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی، آپ کا ختنہ ہوا تھا، اور کمرے میں روشنی پھیلی، خوشبو پھیلی، ماں نے، دائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو، تو یہ بچہ جس کی عمر 15 منٹ ہے، یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا، سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی، یہ کیا، یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن، پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پہ پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا، اور چھاتی کو اٹھایا، اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا، کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی۔ درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ بڑی آرزو ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ ناکام کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی آرزو ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی کیوں زور لگاتے ہیں کہ ہم جیسے نہیں تھے؟ قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اب میں نے سوچا کہ ان کو کہوں پوری آیت پڑھو، اسی آیت میں بتا رہے ہیں وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں اور پھر میری یہ صفتیں ہیں۔ تو اسی آیت میں نبی نے خود اپنی بات کی وضاحت فرما دی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، کچھ لوگوں کو کوئی اور انداز اپنانا پڑتا ہے جب سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں نے کہا جی نبی ہم جیسے ہیں؟ کہنے لگا قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، شادیاں، زوجائیں، بچے، کھانا پینا، شہر بازار، سفر، حضر، نیند، بیداری۔ میں نے کہا اگر یہی معیار ہے ایک جیسا ہونے کا تو میں کہہ دوں شمر تم جیسا ہے، یزید تم جیسا ہے۔ کہنے لگے مولانا توہین کر رہے ہیں، کہاں وہ کہاں ہم؟ میں نے کہا یہی تو ہم بتا رہے ہیں، کہاں تم کہاں مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس ذات کو اگر کسی کے مثل بنایا ہے جی تو وہ علی اور نبی کو ایک دوسرے کے مثل بنایا ہے۔ الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، علی نبی نہیں ہے، ہم خاتمیت کے قائل ہیں۔ اور حسن یہ ہے کہ بستر پر سو جائیں تو نفس اللہ بن جائیں، مباہلے میں آ جائیں تو نفس رسول بن جائیں، جو اس شان کا حامل ہو۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج۔
آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں. اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں. میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا. ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آئے تھے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو عزیزان کرام اس لیے مثال دے رہا ہوں، جتنی مثالیں کہیں گے اتنی پیش کروں گا. تو اب یہاں پہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نا کہ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی میں بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. اور ہمارے بھائیوں نے بس یہ آیت پکڑ لی ہے اور صرف اسی کو پیٹتے رہتے ہیں اپنے انداز سے کہ پیغمبر نے خود کہہ دیا قرآن کریم کے اندر ہے انا بشر مثلکم یوحا الیہ. بس ایک فرق ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے. بھائی وحی کے ملازمات کیا کیا ہیں؟ فرشتہ نظر آتا ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ بھائی ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آئے گا، نام ہے ملک الموت. پیغمبر فرشتے دیکھ رہے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. اللہ سے رابطے کا نام وحی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، گستاخی نہ ہو، بہت معذرت کے ساتھ. کسی بزرگ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، ان کے بزرگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اللہ نے جو کہا معاذ اللہ نبی یا امام سے لیا، اللہ چاہتا تو معاذ اللہ مچھر سے لے سکتا تھا. یہ جنہوں نے کتاب لکھی اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ نے جو کہا ہم آپ سے لیا، اللہ گدھے سے بھی لے سکتا تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہیں برا لگے گا کہ مجھے تم نے جاہل بنا دیا، کہاں سے مثال دے دی. ارے جب آپ کو جانور کی مثال اپنے لیے بری لگ رہی ہے، بری لگنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی عالم سے کہہ دیجئے بھئی آپ کو میں تشبیہ دے رہا ہوں تو فوراً برا منا لیں گے، گریبان پکڑ لیں گے. جب تمہیں اپنے متعلق گنہگار ہوتے ہوئے خطا کار ہو، جملہ میں کہہ گیا ہوں، اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا ہے. خدا نہ کرے علاج کرانا، یہ علاج کرانے کے لیے مجھے کسی ماہر کی ضرورت ہوگی. عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتا جو اسپیشلسٹ ہوگا. کا مثال کے طور پہ بھی ہاتھ کا آپریشن کر دیجئے، کوئی آدمی کہتا ہے بھی میرا دل کا آپریشن کر دیجئے، تو وہ دل کے اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا، عام ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائے گا. آنکھوں کا علاج کرانا ہوگا تو آئی اسپیشلسٹ تلاش کرے گا، کارڈیالوجسٹ تلاش کرے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ تلاش کرے گا. عزیزان گرامی، ایک چھوٹے سے آپریشن کے لیے اتنا بڑا آپ ماہر تلاش کریں گے؟ اور اگر اللہ نے کسی کو وحی دینی ہو، کسی پہ وحی نازل کرنی ہو تو کیا عام آدمی پہ بھیجے گا یا دیکھے گا جس میں صلاحیت ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی آیت پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ صرف ایک فرق ہے وہ وحی آ گئی، اب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. سورہ حشر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ حدید، یہ عجیب و غریب سورہ ہیں جس میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ پہ قرآن آتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ پہاڑ میں طاقت نہیں وحی الہی کے قبول کرنے کی، اس میں صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب سوچئے قلب پیغمبر کتنا مضبوط ہے. وہی ایک دفعہ نہیں آ رہی ہے، نزول قرآن ہو رہا ہے اور صلاحیت ہے، آتی رہے، قبول کرتے رہیں اور عطا کرتے رہیں. ایک سوال ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 46 کے تحت بھی، اور یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی، اسی کی روشنی میں نبی علیہ السلام کو نور کہہ سکتے ہیں؟
درست ہاں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 جو ہے نا یہ بڑی مشہور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. اب یہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر جو پہلی اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری. ابن کثیر نے تو سارا چھاپا مارا ہے ان سے، اصل میں ابن جریر کی ہے. ابن کثیر تو بہت بعد میں ہے نا 774 ہجری میں، یہ 310 ہجری میں ہے. امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں. انہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں اس میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایون اشری تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ایک لال داڑھی والا بیٹھا ہوا ہے کعبے کے اندر، ایک لال رومال والا ہے، ایک لال داڑھی والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے میں نے کئی بار لیکچر دیکھے تو وہ پورے لیکچر اس کے نا بریلویوں کے، شیعہ کے اور اہل حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیوبندی ہے، وہ بس عربیوں نے اسے پناہ دی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے. اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہا تھا دیکھیں جی اس آیت کی تعریف کرتے ہیں بریلوی، اس میں تو قرآن کو نور کہا گیا ہے. یہ بریلویوں نے تعریف کی ہوئی ہے، یہ ان بزرگوں نے کی ہے جو جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے آپ، ٹھیک ہے نا، وہ اہل سنت کے امام ہیں. تو آپ تھوڑا علم بھی حاصل کریں نا، اپنے فرقے سے باہر نکلیں نا، اور جب آپ اس کنویں سے باہر نکلیں گے بات بہت بڑی دنیا ہے، آپ پہلے علم سیکھیں پھر اس طرح کی باتیں کیا کریں. اور سورۃ الاحزاب کی جو آیت ہے وہ تو بڑی مشہور ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے نور ہیں، ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے. بلا شبہ یقیناً اللہ کا رسول نور ہے. ان الرسول لنور، ان حرف تحقیق ہے. نور کے اوپر جو لام ہے وہ بھی تاکید کا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے. تو تین تاکیدیں ہیں. ان الرسول لنور، بے شک بغیر شبہ کے یقیناً اللہ کا رسول نور ہے. یہ ابھی ابھی ایمان لایا اور ابھی آنکھ کھلی اور دیکھا کہ مصطفیٰ کے چہرے پہ نور چمک رہا ہے. نہ اس نے درس نظامی کیا، نہ اس نے تبلیغی گشت کیا، نہ لوٹے اٹھائے. ابھی ایمان لایا، ابھی نور نظر آ گیا. زندگیاں بیت گئی، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نبی نور ہیں کہ بشر ہیں. ڈٹھے برق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا. اللہ اکبر. تو ابھی ایمان لاتا ہے اور ابھی آنکھوں میں روشنی آتی ہے اور ابھی بولتا ہے ان الرسول لنور. ایک تاکید نہیں، دو تاکید نہیں، تین تاکیدوں کے ساتھ. ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ایسا نور ہے جس سے زمانہ بھی چمک پا رہا ہے. نور بھی ہے، منور بھی ہے. اس لیے میرے امام نے جھولی پھیلا کے کہا نا، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا.